سيدنا ونبينا وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس سے پہلے کہ ہم انشاءاللہ کتاب پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آج کی گفتگو میں ہم خود اس کتاب کے رائٹر، مؤلف اور کتاب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور شاید انشاءاللہ آج ہمارا پہلا درس بھی شروع ہو جائے۔ علامہ محمد حسین حسینی بہرانی علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں، اور ان کے علاوہ جب وہ قم سے نجف چلے گئے تو وہاں آیت اللہ عباس کوچانی سے انہوں نے سفارہ کیا۔ آیت اللہ عباس کوچانی آیت اللہ قاضی طباطبائی کے نہ صرف شاگرد بلکہ ان کے وسیع بھی تھے، اور ان کے علاوہ سید ہاشم حداد علامہ دیوانی کے استاد ہیں، اور پھر جب وہ نجف سے واپس آئے ایران میں تو آیت اللہ حمدانی انصاری حمدانی سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، اور فقہ و اصول میں ان کے استاد آیت اللہ ہوئی صاحب ہیں، فلسفے میں علامہ طباطبائی سے استفادہ کیا انہوں نے، اور اجتماعی اور سیاسی امور پہ بھی کافی فعال رہے۔ انقلاب کے بعد انہوں نے ایک نیت کی کہ نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے انقلاب کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت تھی وہ ایک منظم سلسلہ وار کتابوں کی تھی، تو انہوں نے اپنا ٹائم آخری زندگی کے چند سال اسی میں صرف کر دیا۔ دروس معارف، سلسلہ معارف، جس میں اللہ شناسی، تو نام انہوں نے خدا شناسی سے رکھا، اللہ شناسی، اللہ شناسی، پھر ہے امام شناسی جس میں نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور ولایت کا بھی ذکر ہے، اور آخری معاد شناسی۔ ان کی کتاب معاد شناسی دوسری کتابوں سے بہت مختلف ہے۔ سبب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو ان کی علامہ محمد حسین بہرانی کتاب معاد شناسی دوسری کتابوں سے بہت مختلف ہے۔ اس موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ عقیدہ معاد کو ثابت کرنے کے لیے جتنے فلسفی دلائل ہیں ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور کلامی دلائل ہیں ان دلائل سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور پھر آیات اور روایات بھی لے کے آتے ہیں۔ جب
اسی لیے مختلف ہے. یا انہوں نے ایک لیکچر کا آغاز کیا تہران کی ایک مسجد میں جو بہت تاریخی مسجد ہے. وہاں سے بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں تاریخ انقلاب میں ان کی تربیت ہوئی. انہوں نے بھی وہاں اپنے لیکچرز کا آغاز کیا. تو اس لیے مختلف ہے یہ کتاب کہ اس میں ابتدا ہی قرآن سے آیت قرآن ہے. آیت قرآن کی مختصر تفسیر ہے اور وہ بھی المیزان سے تفسیر المیزان علامہ طباطبائی. اور پھر ان موضوعات کی بات کرتے ہیں جن موضوعات کا گہرا اور ڈائریکٹ رابطہ ہماری روح سے، ہماری وجود سے اور ہمارے مقصد سے. اور ان لیکچرز میں آپ کو عرفانی مزاج بھی نظر آئے گا. یعنی کہ خالصتاً کوئی کلامی کتاب نہیں ہے. کلام سے مراد تھیولوجی کی جو بحث ہوتی ہے، عقیدوں پر جو بحث ہوتی ہے، عقائد کی بحث صرف نہیں ہے. ان کتابوں کا مقصد، ان کتابوں کا لکھنے کا مقصد، ان لیکچرز کا مقصد یہ تھا کہ مومنین کے دل میں آخرت کی یاد بھی تازہ ہو اور پھر اس یاد کے ذریعے بیداری پیدا ہو، دل بیدار ہو. اسی لیے علامہ تقی جعفری صاحب کا نام ہم نے سنا ہوگا. جس طرح آیت اللہ شہید مطہری بہت بڑا نام ہے، اسی طرح علامہ تقی جعفری بھی بہت بڑا نام علمی دنیا میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے معاد اور قیامت کے موضوع پر بہت کتابیں پڑھی، لیکن وہ کہتے ہیں جب علامہ محمد حسین تہرانی صاحب کی کتاب میں نے پڑھی تو ایک عجیب کیفیت میرے دل میں پیدا ہوئی کہ جو کسی کتاب میں نہیں، کسی کتاب کو پڑھنے سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. کتابیں اس کتابیں ہیں، الفاظ آپ پڑھتے ہیں اور ان الفاظ کا دل پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن اس کتاب کو پڑھ کے جو کیفیت پیدا ہوئی پھر مجھے بار بار محسوس ہوا کہ میں یہ کتاب پڑھوں. اور خود علامہ تہرانی بھی اس سوال سے کہتے ہیں کہ میں نے پورے خلوص کے ساتھ ان کتابوں کو لکھا ہے اور ایک طرح سے وہ ضمانت دیتے ہیں کہ اگر آپ بھی خلوص کے ساتھ پڑھیں تو یقیناً آپ اپنے مقصد کو بھی سمجھیں گے اور آپ میں بھی وہ بیداری کی کیفیت پیدا ہوگی. میرے میں اتنا ہی کافی ہے اور زیادہ ہم ویڈیو بنا جائیں. اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں اور اگر آپ کتاب کو بھی دیکھنا چاہیں تو اردو میں یہ کتاب زیارات آن لائن کورس میں موجود ہے. زیارات آن لائن کورس ویسے تو اس کی 10 جلدیں ہیں، 4 جلدوں کا ترجمہ ہو چکا ہے. مزید کام جاری ہے، انشاءاللہ شاید ساری جلدوں کا ترجمہ ہو جائے اردو میں. انگلش میں شاید صرف 1 جلد کا ترجمہ ہوا ہے. اسی طرح سے انہوں نے خلاصہ کر کے سمرائز کر کے 1 جلد میں ترجمہ کیا ہے. تو ہم آج پہلے درس سے اس کا آغاز کرتے ہیں. اگر آپ مجھے ذرا سہارا دیں درود کے ذریعے تو میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.
محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. تو اس درس کا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بارے خوشنود یہ امام زمانہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. علامہ محمد حسین طباطبائی کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں. ان کے 3 رسالے آرٹیکلز ہیں. ایک ہے الانسان قبل دنیا، الانسان قبل دنیا. دوسرا رسالہ ہے الانسان فی دنیا، اور تیسرا رسالہ ہے الانسان بعد دنیا. شاید آپ کے بات ہو، شاید چھوٹی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ انسان اس دنیا سے پہلے ایک آرٹیکل، سیکنڈ آرٹیکل انسان کی اس دنیا میں، اور آخری انسان اس دنیا کے بعد. تو یہ جو 10 جلدیں ہیں، ان میں سے اکثر میں کہہ سکتا ہوں شاید 5ویں جلد تک، معاشرتی کی 5ویں جلد تک، علامہ تہرانی نے ایک طرح سے ان 2 رسالے، پہلے رسالے کے لیے دوسرے اور تیسرے کی بات کر رہے ہیں. دوسرا کون سا رسالہ تھا؟ انسان پھر دنیا، اس دنیا میں، اور انسان دنیا کے بعد. ان 2 رسالوں کی ایک طرح سے تشریح اور تفسیر کی ہے ان 5 جلدوں. 5 اور 6 کے بعد تقریباً ان کے اپنے نظریات ہیں جو ان رسالوں میں نہیں. ان کے اپنے نظریات ہیں، اور کچھ وہ فلسفی اور عرفانی جدت لے کر آئے، اور بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا ہے عقیدہ ایمان. اگر ہم انسان قبل دنیا کی بات کریں، انسان اس دنیا سے پہلے، تو وہ چونکہ موضوع نہیں ہے ہمارا، اس لیے ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے ہیں. اور باقی پریکٹیکلی اس موضوع کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے. عالم زر کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے تو زیادہ پریکٹیکلی ہم کو فائدہ نہیں ہوگا. تو جو اس وقت ہے اور جو آنے والا ہے، زیادہ ان موضوعات پہ علامہ فوکس کرتے ہیں. اب اس دنیا میں ہیں تو دنیا کے حوالے سے جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ آیت قرآن سے شروع کرتے ہیں. سورہ 3 کو انہوں نے اپنا سرنامہ کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے میرا پڑھ بچی ہے وہ زیتون بطور سینین وہاد اللہ امین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین جدا آمنوا وعملوا الصالحات فلهم غیر ممنون. اور بعد میں کیا ہے؟ باقی الدین علیہ السلام. اس میں جو پوری ہم گفتگو نہیں کریں گے اس پر. علامہ نے زیادہ جو بات کرتے ہیں وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر ثم رددناه اسفل سافلین، اور کن لوگوں کے لیے جو مستثنی ہیں، جو ایگزامپل
مختلف تفسیریں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جس طرح سے استفادہ کرنے آئے سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ پروردگار نے انسان کو عالم بالا کے لیے خلق کیا، عالم نور کے لیے خلق کیا. انسان ایک نورانی مخلوق ہے، اس لیے احسن تقویم کی منزل ہے. جب بہترین خلقت انسان کی ہے تو وہ عالم نور کی وجہ سے، عالم غیب کی وجہ سے، عالم ملکوت کی وجہ سے. بعد میں کہا سبحانہ اسفل سافلین، بعد میں ہم نے اس کو بھیج دیا اس دنیا کی طرف. یہ دنیا تو اسفل سافلین ہے، سب سے پست دنیا، سب سے پست دنیا. اسفل سافلین یہی دنیا ہے، یہی تاریخ دنیا، یہی تنگ دنیا. اب ایسے لوگ ہیں جو اس تنگ اور تاریخ دنیا سے، اسفل سافلین سے، پسترین دنیا سے واپس جانے کے پروردگار کی طرف. وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ وہ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو آخری حصہ ہے یہ بہت ضروری ہے. انا الیہ راجعون، ہمیں پلٹ کے جانا ہے، ہمیں صرف جانا نہیں ہے، ہمیں واپس جانا ہے. واپسی ہے، اور واپسی کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ وہاں تھے وہ واپس جا رہے ہیں. اور یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے، ترجعون، یرجعون، مختلف طریقوں سے قرآن میں موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ہدف صرف اور صرف پروردگار، انسان کا مقصد صرف اور صرف پروردگار. اور اس سورہ میں بھی دیکھ کر رہا ہوں کہ اسفل سافلین میں آنے کے بعد ہمارا مقصد، اہل ایمان کا مقصد، متقین کا مقصد صرف پروردگار کی ذات ہے، ہمیں اسی طرف جانا ہے. اچھا، میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ توجہ میری طرف انشاءاللہ سے. اب اس میں عرفا اور نوصل حضرات کہتے ہیں کہ دو سفر ہم نے کیے ہیں، یا ایک سفر ہم کر چکے ہیں اور ایک سفر ہمیں کرنا ہے. ایک ہے قوس نزول، قوس کہتے ہیں کمال. کمال کی طرح سوچیں، کمال تو سب کو پتا ہے، تیر اور کمال. تو کمال کو سوچیں، ایک یہ کمال ہے کہ وہاں سے آئے ہیں اس دنیا میں، یہ ایک سفر ہمارا ہو چکا ہے. اب یہاں سے دوسری کمال ہے، وہ واپس جانا ہے. یہ بھی قوس ہے، اسے قوس کہتے ہیں. قوس کا لفظ کبھی سنا آپ نے؟ کہاں سے؟ قوس قزح. قوس قزح اور ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. قوسين نہیں، دو قوس. قوسين، قوسين بھی کہہ سکتے ہیں، قوسان بھی کہہ سکتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں عربک سینٹنس میں کہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو قوسین دو کمال، آیت میں الگ معنی ہے، لیکن ہم یہاں جو بات کریں یہاں بھی وہ قوسین، ایک قوسین، ایک قوس، ایک کمان کو آنے کے لیے نیچے اور پھر واپس پلٹ کر جانے کے لیے وہ دوسری کمان ہے. ایک کو کہتے ہیں قوس نزول، نزول یعنی نیچے اترنا، اور صعود، صعود یعنی واپس اوپر جانا، اوپر جانا. اب فزیکلی نہ سوچے گا اس کو کہ ہم کہیں کہہ
اب اللہ کے لیے چونکہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم کہیں نیچے جائیں، اللہ کی طرف کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے آیات میں قرآن کریم میں، وہ بلندی کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ فزیکل بلندی معنی نہیں ہے۔ جب بلندیوں کی بات ہوتی ہے، یہاں پر ایک موضوع جس پر اللہ نے گفتگو کی ہے وہ ہے فرشتے۔ اہل سنت کے یہاں مختلف ہے، ان کا نظریہ ہمارا مختلف ہے۔ شیعوں کے یہ کہتے ہیں کہ پوٹینشلی ہر انسان فرشتوں سے افضل ہے، چاہے وہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی بلندر اور افضل ہو سکتا ہے۔ ایک دلیل جو دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے یہاں صرف عقل ہی عقل ہے، اور فرشتوں اور حیوانات کے یہاں صرف شہوت ہے نا، صرف خواہش ہی خواہش ہے، نفسانی خواہش۔ لیکن انسان کے یہاں عقل بھی ہے اور شہوت، دونوں ہیں۔ تو اس امتحان میں رہنے کے بعد، اس سخت اور کٹھن امتحان میں رہنے کے بعد انسان اس منزل پہ پہنچ سکتا ہے کہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ تمام انسانوں کی نمائندگی میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی تو فرشتوں سے یہ کہا گیا کہ تم سب سجدہ کرو آدم۔ تو یہ آیت تو دلیل ہے کہ انسان افضل ہے۔ یہ اس لیے بیان کرنے علامہ کر کے ہم سب بطور انسان کی اپنی عظمت کو پہچان سکیں کہ ہم کس طرح آگے جا سکتے ہیں، ہمیں بہت پوٹینشل ہے۔ اب اس منزل پہ جب کہ ہم سورہ 3 کے مطابق کس دنیا میں ہیں؟ اصل ساکرین میں، مطلب اصل ساکرین نہیں، پسترین دنیا، تاریخیوں میں۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ انسان چاہتا تو ہے کہ اس سفر کا آغاز کرے، لیکن ایک بہت بڑی رکاوٹ اس دنیا میں کیا ہے؟ یہ علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب نے ایک نظریہ پیش کیا فلسفے میں، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، بدایہ میں ہے، نہایت میں ہے۔ ان سے پہلے کسی نے یہ نظریہ نہیں پیش کیا تھا، وہ لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مفاہیم کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور اعتباری۔ اب آپ پریشان نہ ہوں، اس کو آسان کر کے پیش کروں گا کہ کیا ہے۔ پہلے اس چیز کو سمجھ یہ کیا ہے، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو اعتباری چیزیں ہیں وہ کس طرح سے بیکار ہوتی ہیں۔ ایک دنیا ہمارے اندر ہے اور ایک دنیا ہمارے وجود کے باہر ہے۔ اب اس منزل پہ یہ نہ تصور کریں کہ ہم دل اور روح کی بات کریں، آپ فی الحال ذہن کی بات، ذہن میں ایک دنیا ہمارے ذہن میں ہے اور ایک ذہن کے باہر جو ایکسٹرنل دنیا ہے۔ ایکسٹرنل دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد جو ذہن میں صورت پیدا ہوتی ہے، ذہن میں جو تصویر پیدا ہوتی ہے، انہیں ہم کہتے ہیں مفہوم حقیقی، چونکہ وہ چیزیں ہیں باہر۔ تو اسی لیے ہم ان مفاہیم کو کیا کہتے ہیں؟ مفاہیم حقیقی۔ اگر ایک ہو تو مفہوم ہے، اگر زیادہ ہو تو مفاہیم۔
لیکن کچھ ایسے مفاہیم ہیں ہمارے ذہن میں، کچھ ایسی تصویریں ہیں کہ ان کے لیے باہر کی دنیا میں کوئی چیز ایکزسٹ نہیں کرتی، اور ہم ان مفاہیم کو خود سے بنا لیتے ہیں۔ اب شروع کہاں سے کریں؟ خود دیکھتے ہیں کیا ہے۔ بچپنے سے انسان خود بہت ساری ایسی تصویروں کو خود بناتا ہے اپنے ذہن میں، خود بناتا ہے۔ اچھا مثال کے طور پر بچہ ہے، اچھا 10 کے بعد مجھ سے سوال پیش پوچھ لیجیے گا، آپ لوگ بیٹھے ہیں اور جواب 10 کے بعد مجھ سے جو آپ کو سمجھ میں آیا پوچھ لیجیے۔ ایک بچہ ہے جو بھی آہستہ آہستہ بڑا ہوا ہے، اسے دودھ کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر اس کے سامنے فگر ہے اور اسے بھوک لگ رہی ہے، شدید بھوک۔ ٹھیک، باہر کیا ہے؟ دودھ ہے، باہر کی دنیا میں میرے ذہن سے باہر کی دنیا میں دودھ ہے، اور میں خود ہوں، میں ہوں اور یہ دودھ ہے۔ اب ذہن کیا کہتا ہے؟ علامت طبائی جو لفظ استعمال کرتے ہیں، اور فلسفے میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، اور عربک میں ہے لابد، فارسی میں کہتے ہیں باغیت۔ باغیت باغیت کو کہتے ہیں اردو حتمان، باغیت۔ اور باغیت جو ہے نا وہ اکثر پریکٹیکل چیزوں پہ بھی ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ضروری ہے کہ آپ یہ کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کام کریں، اس طرح سے۔ ٹھیک، اب باہر کیا ہے؟ دودھ ہے، اور یہ صاحب خود ہے، ایک بچہ خود ہے۔ ایک مفہوم ذہن میں بنتا ہے، ایک مفہوم ذہن میں بنتا ہے، تصویر ذہن میں بنتی ہے باہر کی، کہ اگر بھوکے ہو تو تمہیں دودھ پینا پڑے گا۔ یہ باہر، یہ ضروری ہونا باہر تو نہیں ہے، وہ جو باہر ہے، باہر میں تو نہیں ہے، باہر تو صرف دودھ ہے۔ اب اسے اور سمجھیں گے کس طرح سے؟ یہ کہتے ہیں یہ میرا موبائل فون ہے، صحیح ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں میں مالک ہوں اس موبائل فون کا، صحیح؟ میں مالک ہوں۔ تو باہر کی دنیا میں تو ایک یہ فون ہے اور ایک میں ہوں۔ اونرشپ باہر کی دنیا میں ہے کیا؟ مالکیت ایکچوئل دنیا میں تو نہیں ہے، ہم خود بنا دیتے ہیں۔ مالکیت باہر کی دنیا میں نہیں ہے، یہ مملوک ہے، جس کا میں مالک ہوں، خود اونرشپ تو نہیں ہے باہر کی دنیا۔ اب اس سے بہت سارے اور مفاہیم جنم لیتے ہیں جو حقیقت کی دنیا میں نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اب بہت سارے لوگ مالک ہو گئے، اونرشپ کی وجہ سے جھگڑے ہو سکتے ہیں، تو انسان نے کیا کیا؟ اب چونکہ سب انسان اجتماعی ہیں، سوشل ہیں، ساتھ رہنے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں آج سے ہم ایک صاحب کو رئیس بناتے ہیں، بڑا ہیڈ اس شہر کا یا اس کاؤنسل کا جو بھی ہے، تاکہ وہ ہر چیز ہمارے لیے ڈیفائن کرے اور بہت سارے قوانین بنائے۔ اس کو ہمیں آسان بناؤ انشاءاللہ کہ ہمارے لیے اس منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ اب یہ جو صاحب ہیں جن کا نام مثال کے طور پر
عرفان ہے. یہ عرفان صاحب یہ تو عرفان ہی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ریاست مل گئی, رئیس ہو گئے, بڑے ہو گئے. اب باہر کی دنیا میں تو صرف یہی صاحب ہے نا, کوئی ریاست ہم کی کوئی چیز نہیں ہے. اور اسی طرح کے اور بہت ساری پوزیشنز ہوں دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی وزیر ہو جائے, وزارت تو باہر کی دنیا میں نہیں کوئی چیز. اس وزارت دکھا سکتے ہیں باہر کی دنیا میں نہیں. نہ وزارت ہے, نہ ریاست ہے, نہ مالکیت ہے, اونرشپ تو نہیں ہے. ان تمام امور کو اعتباری کرتے ہیں. اعتباری مطلب کیا؟ فرض کیا ہم نے, انسانوں نے فرض کیا ہے, فرضی نہیں. اور زیادہ آسان کریں, ٹریفک رولز ہم نے بنائے ہیں. ایسا تو نہیں کہ بات کی دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہوں حقیقی تو نہیں ہے, ریئل تو نہیں ہے. جتنے گیمز ہیں, کرکٹ, سوکر, باہر کیا ہے, ایک پول ہے اور ایک گیم کی طرح کچھ بنا لیتے ہیں اور فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو اس شکل کی جو گیم ہے, پول ہے, اگر آپ اس کو اس پول میں شوٹ کریں گے تو آپ ایک اسکور کر لیں گے. اور پھر وہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ کو بہت بڑے آدمی ہو گئے. پھر اسی طرح سے آپ کرکٹ کی سوچیں, گولف کی سوچیں, جو بھی ہے یہ تو سب ہم نے فرض کر لیا. اور اس کو آسان کریں تو حقیقی جو چیزیں ہیں نا وہ وجود رکھتی ہیں, موجود ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں. ہم ان کو ڈسکور کرتے ہیں, پھر ان کی صورتیں ہمارے ذہن میں بنتی ہیں. لیکن جو اعتباری اور فرضی چیزیں ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ مسئلہ یہی ہے, علامہ طحرانی خصوصاً اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ ہم بہت ساری فرضی چیزوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں. اس کو خوبصورت لکھا کس موضوع میں, الانسان فی دنیا کی بات کر رہے ہیں. اس وقت انسان اس دنیا میں ہے, بہت ساری ایسی فرضی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں جن کا کوئی وجود ہی نہیں, وہ ریئل ہی نہیں ہے. لیکن ہم اپنا بہت سارے وہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں ہم میں اور اللہ کے درمیان. اچھا, اب کیا یہ قوانین جو انسانوں نے بنائے ہیں تو وہ احترام نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, فوراً پلٹ کے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. ان تمام فرضی چیزوں میں اگر یہ چیزیں بے فرضی مفاہیم, بے فرضی امور آپ کو اللہ کے قریب لا سکتے ہیں تو اس کو عادت دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہی امور آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں تو آپ دور رہنے کی کوشش کریں. یہ ان کا پہلا موضوع ہے جو یہ اپنے پہلے درس میں لے کر آتے ہیں. اب مسئلہ اس سے بھی سنگین تر ہو جاتا ہے, اس سے بھی سنگین تر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے سنگین پر مسئلہ کس طرح ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ
بھی ہے یہ چیزیں فرضی ہیں اور ہم انہیں حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے مسئلہ اور سیریس ہو جاتا ہے، سنگین ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو فرضی ہیں جنہیں ہم امیجن کرتے ہیں ان کو ہم ریل سمجھتے ہیں اور ہماری پوری زندگی اسی میں لگ جاتی ہے۔ مولانا امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ صلی اللہ محمد مولانا نے غالباً اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ عربی میں جب یہ خاصی اسٹرکچر سے معلوم ہوتا ہے نا تو اس میں کنٹینیوٹی ہے، مسلسل سو رہے ہیں۔ کب بیدار ہوں گے؟ فَإِذَا مَاتُوا، جب یہ مر جائیں گے پھر تب ہوں گے بیدار۔ انہیں سمجھ میں آئے گا کہ بہت ساری چیزیں تو واضح ہیں، تب بیدار ہوں۔ سورہ حدید کی آیت ہے، میں وہ آپ کے لیے ذرا نکال کے پڑھ لوں۔ بہت خوبصورت آیت ہے اور اسی پر انشاءاللہ آج کا ہمارا درس ختم ہوگا، جس میں زندگی کے 5 مرحلے بیان ہوئے ہیں۔ پروردگار نے انسان کی زندگی کے 5 مرحلے بیان کیے اور بہت خوبصورت طریقے سے ہم سب محسوس کرتے ہیں ان 5 مراحل کو اپنی زندگی میں۔ یہ ہے سورہ حدید میں، بے شک آپ بھی نکال کر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، میں ابھی آپ کو نمبر بھی بتاتا ہوں کہ سورہ حدید آیت نمبر 20۔ اے علمو، اے انسان جانو، انما الحیات الدنیا، کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے وہ ان مراحل کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ یہ جو انما ہے آپ کو بتا رہے ہیں یہ حسد کے معنی، ان 5 مرحلوں کے علاوہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ 5 مرحلے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ لاعبون، کھیل ہے، لہون، سرگرمی ہے، وزینت، زینت ہے۔ زینت کو ہم ظاہری آرائش، اپنے آپ کو سجانا، اس معنی میں لیتے ہیں۔ کوئی نیچرل خوبصورتی بات نہیں ہوتی تو پہلے سے ہوں، یعنی جب انسان خود کو سنبھالتا ہے اس کی بات وہ تفاخر بین، اور فخر فروشی، فخر کرنا اپنے اوپر۔ اور آخری کیا ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تکاثر، زیادہ سے زیادہ کماؤ، زیادہ سے زیادہ خرچے ہوں، بڑا خاندان، یہ 5 ہو۔ اچھا کھیل کسے کہتے ہیں؟ پہلا مرحلہ کیا آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں؟ پہلا مرحلہ بچپنے میں انسان کیا کرتا ہے؟ کھیلتا ہی تو ہے۔ کھیل کا مقصد کیا ہے؟ کھیل کیا ہے؟ ایسا فعل، ایسا کام جس کا کوئی مقصد نہیں، اسے کہتے ہیں کھیل، لعب، عربک میں لعب۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے یہ بچہ اور پھر پروردگار کہتا
کہتا ہے دوسرا مرحلہ زندگی کا ہے لاہو کسے کہتے ہیں؟ تو وہ ہے جینا، وہ تو جینا، ہاں اس معنی میں بھی ہے. اس میں خواہشات کی وجہ سے ایسے کام کرنا کہ جن کا کوئی مقصد نہ ہو، خواہشات کی وجہ سے. لیکن ظاہری طور پر انسان اپنے لیے کوئی مقصد بنا لیتا ہے، ایسی سرگرمی اپنے لیے ڈھونڈ لیتا ہے کہ اپنے لیے کوئی مقصد خود بناتا ہے. جو بچے کھیلتے ہیں تو وہ نہیں کہتے کہ ہمارے کھیلنے کا کوئی مقصد ہے، لیکن یہ جو بڑے ہوتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ سرگرمی آپ کی زندگی میں کیوں ہے، تو بڑا ایک اچھا مقصد کہہ دیتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے ٹائم پاس ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ فٹ نہ ہو، کوئی کہتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ ہم تو شاید سکون مل جائے. مثال کے طور پر کوئی مقصد خود بنا دیتے ہیں. اس میں لائف میں اور لاہ میں یہ فرق. پھر ہے زینت. اب بچپن میں لڑکوں کے باہر اب یہ نوجوان ہو ہے، جوان ہو ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ نوجوان کس طرح بند سنبھال کے نکلتے ہیں. یہ وہ ہے زینت، آرائش. اور کیوں کرتے ہیں انسان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب انسان کی توجہ کی طرف ہو رہی ہے، اس کے اندر جو نقص ہے، اس کے اندر جو نقص ہے، جن چیزوں کو اپنے اندر یہ کم محسوس کرتا ہے کہ مجھ میں یہ چیزیں کم ہیں، ان کو چھپانے کے لیے آرائش کرتا ہے. بند سمجھ کے لگتا ہے تاکہ وہ چیزیں جو نقص ہیں وہ چھوٹ جائیں. اور بڑا ہوتا ہے درمیانی عمر میں تو اب فخر فروشی کی طرف جاتا ہے. کچھ ایسا حاصل کروں کہ میں دوسروں سے بڑا لگوں، مجھے صدارت مل جائے، مجھے ریاست مل جائے، مجھے وزارت مل جائے، میں امام بارگاہ کے ٹرسٹی بن جاؤں، ڈائریکٹر بن جاؤں، وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں، تاکہ فخر کر سکوں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں. اور آخری جو حصہ ہے وہ تکاثر ہے، زندگی کا آخری حصہ. بڑھاپے میں انسان زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی تربیت نہیں کی ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، اسی طرح کی بات ہم کرتے ہیں کہ ہارون الرشید نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو بغیر کسی واسطے کے رسول اللہ سے ہمارے لیے حدیث نقل کرے. تو جلدی جلدی میں پیش کرتا ہوں آپ کے لیے لے کر آئے بہت بڑے شخص، اور اس نے حدیث نقل کی کام ہے، بہت بڑا ہو چکا ہوں، اور مجھے یہ حدیث یاد ہے. میں بہت چھوٹا تھا تو میں نے رسول خدا کو دیکھا، میں بہت چھوٹا تھا، بس اتنا ہی مجھے یاد ہے. کہ کیا یاد ہے؟ کہ رسول خدا نے کہا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بہت حریص ہو جاتا ہے، بہت حریص ہو، زیادہ سے زیادہ اور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہارون الرشید نے اسے جو انعام تھا وہ دیتے وہ دے دیا اس کو بھی. اب اتنا بوڑھا کہ اس کو لے کے دربار سے باہر لے کے جا رہے ہیں. ابھی نکلا نہیں ہے تو کام میں روک سمجھے سب. اچھا کیا بات ہے؟ کہا اے خلیفۃ المسلمین، یہ جو آپ نے مجھے دیا ہے
یہ صرف آج کے لیے ہے یا آپ ہر مہینے مجھے دیں گے؟ آپ ہر مہینے مجھے تو ہارون رشید نے کہا کہ صدق رسول اللہ، یہ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو بہت حریص ہو جاتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلاة محمد وآل اللهم صل على